زویا کو سوتے ہوئے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے چہرے کے انتہائی قریب سکندر کا بڑا سا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ سکندر جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پر آ کر سویا تھا، اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر یہ لڑکی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ ایک تو لائٹ گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا، اور دوسرا وہ حد سے زیادہ تھکا ہوا بھی تھا۔ ابھی اپنی شہری کزن کو کمرے میں اپنے بستر پر بکھری ہوئی حالت میں لیٹا ہوا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک پراسرار کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زویا جس کے نائٹ سوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ اپنی دھڑکنوں کو چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اسے خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے خراتے ہوئے بولی۔ سکندر نے بمشکل اپنی جمائی روکی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارے کمرے میں نہیں بلکہ تم میرے کمرے میں موجود ہو۔ زویا نے یہ سنا تو اس نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اگر وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاں پر ان تصویروں کو غور سے دیکھ لیتی تو شاید اسے آئیڈیا ہو جاتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ 12 گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد اس میں ذرا بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس نے بمشکل چینج کیا اور پھر مرنے والے انداز میں بیڈ پر گر گئی۔ اب وہ اپنے آپ کو سکندر کی بہکی ہوئی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا مقصد سکندر کو اپنے آپ سے بدزن کرنا تھا تاکہ اس وڈیرے سے جان چھڑوائی جا سکے۔ وہ صرف اور صرف 4 سال کی تھی جب دادا حضور نے اس پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہوئے اس کا نکاح اپنے پوتے سکندر خان زادہ سے کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا جاگیردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سردار بھی تھا۔ لیکن زویا کو بڑی بڑی مونچھوں والا وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ دوسرا، کورین ڈرامہ دیکھ دیکھ کر ویسے بھی اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اور آج کل اسے شادی کے لیے شیو والے مرد پسند آ رہے تھے۔ ابھی بھی سکندر کی مونچھوں اور اس کے سینے پر موجود بالوں کو دیکھ کر زویا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے زمین پر گرتی، سکندر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ زویا کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں کے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ سکندر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ زویا نے گھبراہٹ کے عالم میں فوراً سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کھا جانے والے انداز میں بولی، تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، لیکن تم کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ شرم اور بے بسی کے مارے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جس کو محسوس کر کے سکندر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، شرم و حیا دور دور تک مجھے چھو کر بھی نہیں گزری، اور جب یہ دونوں چیزیں بانٹی جا رہی تھیں تب میرا شاپر پھٹ گیا تھا۔ وہ اس کے جوک پر بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ مجھے ذرا بھی ہنسی نہیں آئی۔ سکندر نے یہ سنا تو اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولا، میرا مقصد تمہیں ہنسانا تھا ہی نہیں، میں تو بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا۔ زویا نے جیسے ہی اس کے لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کیا تو اس کے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے پوری قوت سے سکندر کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی اس کوشش کو ناکام بناتا ہوا اسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ زویا کی دھڑکنیں بری طرح سے درد کرنے لگی تھیں، لیکن سکندر کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک تو اس کی باڈی بھی حد سے زیادہ بھاری تھی، اور دوسرا فاسٹ فوڈ کھانے والی زویا کا اس خالص گھی کے پراٹھے کھانے والے سکندر سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ سکندر نے دوبارہ سے اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سے دباتے ہوئے بولا، اس درد سے آگے بہت زیادہ مزہ ہے۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں چلا چلا کر سب لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی۔ سکندر نے اس پر طرز کھاتے ہوئے اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کی، تو زویا بے ساختہ اپنی دھڑکنوں کو سہلانے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا یہ شخص ٹھیک طرح سے اس کا سامنا بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ سکندر کو جاہل سمجھتی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہوا تھا، اور اگر اسے پتہ چل جاتا تب بھی وہ اس بات پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے کزن کو حد سے زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، اس سے بمشکل سکندر کے چہرے سے نگاہیں چرائیں جب اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے ہوا تھا۔ تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن جاؤ گی میری مرضی سے۔ یہ کہہ کر سکندر نے اسے دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے کر اپنے ساتھ ہی لٹایا تھا۔ زویا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ فی الحال تو میں خود کو تمہارا شوہر سمجھ رہا ہوں،
میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ زویا نے جب سکندر کے ہاتھ کو دوبارہ سے اپنی دھڑکنوں پر محسوس کیا تو سسکتے ہوئے بولی، مجھے تو لگ رہا ہے تم باقی لڑکیوں کی طرح شرماؤ گی، گھبراؤ گی، لیکن تم میں تو شرم نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کھا جائے، لیکن اس میں بھی اس کا ہی نقصان ہوتا، کیونکہ زویا جیسا اس دنیا میں صرف ایک ہی پیس تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اسے زویا نے جب اس کی بات سنی تو اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ تم حد سے زیادہ شریف انسان ہو، جسے ٹھیک طرح سے بات کرنی بھی نہیں آتی ہے، لیکن تم تو حد سے زیادہ بے شرم ثابت ہوئے ہو بیگم صاحبہ۔ اب اگر اپنی بیوی کے معاملے میں بھی شرمانا شروع کر دوں تو کیا بچے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کروں گا؟ اس کی اس بات پر زویا کانوں تک لال ہو گئی تھی۔ سکندر نے فوراً سے اس کے گالوں کو پیار سے چوما۔ دیکھا، میں نے تمہیں آخرکار شرمانے پر مجبور کر دیا، لیکن مسٹر سکندر مجھ سے ایسی کوئی بھی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں تمہیں کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور کر دوں گی۔ اگر میں نے تمہیں دن میں تارے اور رات کے وقت سورج نہ دکھایا نا تو میرا نام بھی زویا نہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہارے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی، اور دوبارہ اس طرح سے میرے نزدیک آنے کی نہ کوشش مت کرنا۔ زویا بیڈ سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن باہر نکلنے سے پہلے ہی اس نے ایک لمبی تقریر شروع کر دی تھی، اور سکندر کو جی بھر کر گالیوں سے نوازنے کے بعد جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا اور کنڈی اوپر کی طرف سے لگی ہوئی تھی، جہاں تک زویا کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا تھا۔ وہ بمشکل 5 فٹ کی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں سکندر کی ہائٹ 6 فٹ اور 1 انچ تھی۔ سکندر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زویا کی تو حالت ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، خبردار، میرے نزدیک بھی مت آنا۔ اگر تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر یہ دروازہ کیسے کھولوں گا؟ سکندر نے انتہائی معصومیت سے اس سے سوال کیا۔ زویا پرسوچ نظروں سے دوبارہ سے دروازے کی کنڈی کو گھورنے لگی۔ پہلی بار اسے اپنے چھوٹے رہ جانے پر بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن محترمہ اپنے شیطانی دماغ کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں ہی بالغ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ بھی رک گئی تھی۔ اس پر ان کی اماں جان ابھی بھی ان کو تانے دیتی تھی، جبکہ وہ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ وہ فوراً سے دروازے سے تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور سکندر کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، جلدی سے دروازہ کھولو، اور پھر دروازہ کھولنے کے بعد تم واش روم کے دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دوں گی، اور اگر میں مری تو میری موت کا الزام تم پر آئے گا۔ زویا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں اور اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر سکندر کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے اپنی شہری کزن کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، جبکہ منہ سے اپنی حد سے زیادہ برائیاں سنی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ زویا نے تو اس کی کزنوں کے سامنے بیٹھ کر بھی اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے سکندر جیسا ہمسفر نہیں چاہیے۔ وہ پاکستان میں رخصتی کروانے کے لیے نہیں بلکہ طلاق لینے کے لیے آئی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ کسی طرح سے سکندر کو راستے سے ہٹا دے۔ بعد میں دادا جان نے اسے گالیوں سے بھی نوازا، لیکن زویا اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثات کو زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی۔ سکندر نے بازو لپیٹے اور دروازے کی طرف جانے کے بجائے اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا ہے۔ سکندر نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ مجھے آرڈر دینے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اگر واقعی میں تمہیں یہاں سے جانا ہے تو مجھ سے ریکویسٹ کرو، بلکہ یہ نہیں، تم پیار سے مجھے مناؤ گی، مجھے راضی کرو گی کہ میں تمہارے لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھولوں۔ سکندر کی انوکھی فرمائش پر دروازے کے بجائے پھر سے محترمہ کا منہ کھل گیا تھا۔ میں تم سے ریکویسٹ کروں گی اور تمہیں مناؤں گی؟ میں؟ زویا نے اپنی شہادت کی انگلی سینے پر رکھی اور ہنستے ہوئے سوال کیا۔ سکندر نے چھوٹے بچوں کی طرح معصومانہ انداز میں پھر سے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ کیا میرے چہرے پر بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ زویا نے تڑق کر سوال کیا تو سکندر غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ تم سکندر کی بیوی ہو اور اس وقت سکندر کی قربت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہی ہو، لیکن پہل کرنے سے ڈر رہی ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زویا نے بیچ میں ہی اپنا ہاتھ پوری قوت سے اس کے لبوں پر جما لیا۔ بس اس کے آگے نہ بولنا۔
اس نے بے ساختہ خوف سے جھرجھلی لی تھی۔ وہ تو انگلش فلموں کے ہیرو سے بھی زیادہ رومانٹک نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز مجھے اس کمرے سے نکلنے دو۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما کیا، لیکن ابھی بھی وہ دانت پیس کر بول رہی تھی۔ سکندر نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل غلط، اس طرح سے ریکویسٹ نہیں کی جاتی۔ تھوڑا اور پیار سے بولو اور اپنے ان دانتوں کو زحمت نہ دو۔ یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ سکندر کی بات پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو یا پھر میں کھڑکی میں جا کر چیخنا چلانا شروع کر دوں؟ اگر ہمت ہے تو اس کھڑکی کے قریب پہنچ کر دکھا۔ سکندر نے اس کو چیلنج کیا۔ وہ بے بسی سے بس اس کی شکل کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے بتاؤ نا پھر کیسے ریکویسٹ کرتے ہیں، رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سکندر خود صوفے پر جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کو اپنی گود میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زویا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہاں پر کوئی رومانٹک مووی ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے اور میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں۔ سکندر نے کاندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم پوری رات اس کمرے میں گزارنی چاہتی ہو تو مجھے مسئلہ نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں۔ صبح جب سب گھر والے تمہیں میرے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے نا تو ان کے دماغ میں بہت کچھ جائے گا اور وہ ہم دونوں کی رخصتی کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ اس کی یہ دھمکی واقعی میں درست ثابت ہو گئی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی سکندر کے قریب جا کر رک گئی۔ گھٹنوں کے بل صوفے پر چڑھنے کے بعد وہ سکندر کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا جسم یکدم ہی اکڑ گیا تھا اور اس کا وجود لرزنے لگا تھا، جسے محسوس کر کے سکندر کے جذبات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے اس کے کاندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دوبارہ سے اپنی گود میں بٹھایا۔ کچھ محسوس کر کے زویا کی حالت غیر ہونے لگی۔ تم ایک بہت ہی پاگل اور بدتمیز انسان ہو اور خود پرست بھی ہو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ سکندر نے بے ساختہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ فکر مت کرو، مجھے خود پر کنٹرول رکھنا آتا ہے۔ چلو اب جلدی سے مجھے کس کرو۔ اس کی سنوکی فرمائش پر زویا بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہاری بیوی نہیں، صرف اور صرف منکوحہ ہوں، اور ہمیں ملے ہوئے ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے ہیں۔ تم مجھ سے اس طرح کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہو؟ میں تم سے ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا، بس اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ اور شاید تم پاکستان آ کر یاد آیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن مجھے تو بچپن سے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور آج جو کچھ تم نے کیا اس کی سزا بھی تو تمہیں ملنی چاہیے۔ زویا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ میں نے کیا کیا ہے میری جان؟ ابھی کیا یہ بھی مجھے ہی بتانا ہوگا؟ اس کے بالوں کو پیار سے سمیٹتے ہوئے بولا۔ سارم بھائی کے سامنے تم نے جا کر کیا بولا کہ تم مجھ سے بہت جلد جان چھڑوا لو گی، اور یہاں پر تم رخصتی کروانے کے لیے نہیں بلکہ طلاق لینے کے لیے آئی ہو۔ اس کی گرفت یکدم ہی مضبوط ہو گئی تھی۔ زویا نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اپنے خوف کو دور کرتے ہوئے وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی تمہارا میرے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ فکر مت کرو میری جان، مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے زویا کو اپنے نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ زویا اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ جی بھر کر اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب اس سے الگ ہوا تو زویا کو اپنے منہ میں خون کا ہلکا سا ذائقہ محسوس ہوا۔ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تم واقعی میں ایک جنگلی اور بدتمیز انسان ہو۔ دیکھنا میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زویا دندناتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلی اور جا کر دادی کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ ادھر دادی اس کے لیے دروازہ کھولا اور ادھر وہ ان کے گلے لگ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ باقی حویلی والے بھی وہاں جمع ہو گئے تھے سوائے سکندر کے، کیونکہ اب وہ اپنا بدلہ لے کر گھوڑے گدھے بیچ کر اطمینان سے سو رہا تھا، یوں جیسے اسے کسی چیز کی کوئی بھی پرواہ نہ ہو۔ سونے سے پہلے جب اسے زویا کا گھبرایا ہوا چہرہ یاد آیا تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بڑی آئیں مجھ سے جان چھڑوانے والی، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور ادھر سب لوگ زویا کو لاؤنج میں صوفے پر بٹھا کر اس سے مختلف طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا جسے وہ پیار سے تھپک رہی تھی۔ سارم تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اپنی جوائیاں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔
وہ زویا کے چچا کا بیٹا تھا۔ نیند سے اس کی بری حالت تھی، لیکن اسے یہ ڈرامہ اپنی نیند سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا تھا۔ ارے زویا باجی، اب بول بھی دو کہ کیا ہوا، کیوں سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد سارم نے انتہائی بیزار لہجے میں کہا تو زرین بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ہاں ہاں زویا بولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے مہینہ پہلے ہی کراٹے سیکھے ہیں، صرف مجھے اس بندے کا نام بتاؤ، میں اس کو ایسی جگہ پر ماروں گی نا کہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس کے ابا حضور اس کے پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ شکر ان صاحب نے انتہائی غصے سے اپنی بیگم کو گھورا اور وہاں پر انہوں نے اپنا جھگڑا شروع کر دیا۔ بس اسی دن کے ڈر سے ہی میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ ان کو لڑکوں والے کام نہ سکھاؤ۔ اس کی زبان دیکھو، لڑکوں سے بھی زیادہ گندی ہو گئی، ذرا بھی شرم حیا نہیں بچی اس کے اندر۔ نارین بیگم بھی دو بدو جواب دے رہی تھی۔ ارے اسے میں میرا کیا قصور؟ کراٹے کی کلاسز لینے کے لیے اس نے آپ سے ہی پرمیشن لی تھی۔ دادی جان جو کہ پہلے ہی زویا کی وجہ سے پریشان تھی، حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولی، خاموش ہو جاؤ سب لوگ، چپ کرو اور میری بچی سے پوچھو کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ ہائے میری زویا، میرا دل بند ہونے لگا ہے۔ وہاں پر انہوں نے اپنا الگ ہی ڈرامہ شروع کر دیا اور دل کو تھام کر صوفے پر گر گئی۔ زویا اپنا دکھ بھول کر فوراً سے دادی کی طرف لپکی۔ دادی پلیز یہ نکاح کینسل کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت مت ہوئیے گا۔ اسے ابھی بھی اپنی ہی ٹینشن تھی۔ سارم کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ زرین بھی کسی حد تک سمجھ گئی تھی۔ زویا بیگم کے ساتھ ان کے شوہر نامدار نے کوئی چھوٹی سی واردات کی ہے۔ دادی جان اپنی پوتی کے منہ سے خرافات سن کر فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور اسے لتاڑتے ہوئے کہنے لگی، آئے تھوڑی سی شرم کر لو، تیرا نکاح کیوں ختم ہوگا؟ تیری تو میں بہت ہی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ اب مجھے بتا کہ کیا ہوا ہے۔ انہیں دوبارہ سے صحت مند ہوتا ہوا دیکھ زویا بس ان کے ڈرامے پر دل ہی دل میں ان کو داد ہی دے سکی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں سکندر کی کہی ہوئی بات گونجی کہ اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو اگلے دن ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ اور ویسے بھی زویا کے پاس بتانے کے لیے تھا ہی کیا؟ اب وہ ان کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر زبردستی کس کیا تھا اور اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اسے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ دادی جو کہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اسے لب کھول کر دوبارہ سے بند کرتا ہوا دیکھ سخت بدمزہ ہوں۔ اب ان ہونٹوں کو تھوڑی سی حرکت دے ہی دو، ورنہ پھر میری سے طبیعت خراب ہونے لگے گی۔ زویا نے اپنی انگلیاں چٹخانی شروع کر دی اور انتہائی معصومانہ انداز میں بولی، وہ دادی جان میرے کمرے میں چھپکلی آ گئی تھی، لیکن آپ تو اپنے کمرے میں تھی ہی نہیں۔ اچانک ہی وہاں پر احمد کی آواز گونجی، جو کہ بیوہ بنا اجڑی ہوئی حالت میں وہاں پر آیا تھا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹ گیا۔ ہائے میرے اللہ زویا، اگر تم اپنے کمرے میں نہیں تھی تو پھر کہاں پر تھی؟ زویا کا دل کر رہا تھا کہ وہ احمد کو بالوں سے جھنجھوڑ کر اس کو گنجا ہی کر دے۔ دادی جان میں اپنے کمرے میں ہی تھی، یہ نشئی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، یہ میرے بارے میں آپ کو کیا ہی بتائے گا۔ میں بس چھپکلی سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آپ میری پیاری بیٹی، میں صدقے جاؤں۔ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے چٹا چٹ سے چومنے لگی۔ چل تو میرے کمرے میں آ جا، سو جا۔ زویا وہاں سے دادی کے ساتھ چلی گئی، جبکہ پیچھے سارے کزن اسے دل ہی دل میں گالیوں سے نوازنے لگے۔ سارے میں تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پر بہت بڑا ہنگامہ ہوگا۔ زویا شادی سے انکار کے ڈرامہ لگائے گی، بھائی اس کی آواز سن کر نیچے آ جائیں گے، دونوں میں لڑائی ہوگی، زویا بھائی کے بال پکڑ کر کھینچے گی۔ قسم سے میں نے تو اتنی زیادہ چیزیں سوچ رکھی تھی، لیکن اس نے تو میرا سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ زرین اور احمد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ دراصل وہ بھی اس حویلی میں رہنے والے سردار یعنی سکندر صاحب کے بہت بڑے دشمن تھے، کیونکہ جب بھی وہ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بناتے تو سکندر اس کو فلاپ بنانے کا کردار ادا کرتا تھا۔ سکندر کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی انجوائے نہیں کر پا رہے تھے۔ زویا جو کہ ان کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی اور دبئی میں سیٹل تھی، ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ حویلی آئی تھی۔ دبئی سے اس نے کراچی کی فلائٹ لی تھی اور وہاں سے اپنی پھپھو سے ملاقات کرنے کے بعد وہ شام کے وقت ہی گاؤں پہنچی تھی۔ جیسے ہی اس کی کزن نے اس کا نام سکندر کے ساتھ لیا تو زویا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے زور و شور سے اپنے شوہر نامدار کی برائیاں کرنی شروع کر دیں۔ سارم نے جب یہ دیکھا تو اس کے لب معنی خیز انداز میں مسکرا دیے اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ سکندر اور زویا کو الگ کرنے کا یہ نیک کام ضرور سر انجام دے گا۔
احمد اور زرین بھی اس میں اس کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ زویا دادی جان کے کمرے میں تو آ گئی تھی، لیکن اب دادی جان کے خراٹوں کی وجہ سے اس سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو دادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی دوبارہ سے اپنے ساتھ لٹا دیا۔ ابھی یہیں پر ہی لیٹی رہو، اس وقت باہر مت نکلنا، یہ جنات کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ دادی جان نے ادھر جنات کا نام لیا اور ادھر زویا کے جان قدموں کے راستے نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے لب بھی پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سے دادی سے پوچھنے کی کوشش کی تو اب کی بار پھر سے خراٹے لینے لگی۔ اب تو زویا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور کمرے کے چاروں طرف عجیب و غریب شکلیں اسے دکھائی دینے لگی تھیں جو حقیقت میں تھی ہی نہیں۔ فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تو 5 منٹ کے بعد ہی دادی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا شروع کر دی۔ ارے زویا، جلدی سے اٹھو، فجر کی نماز پڑھ لو، ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ زویا نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، ابھی ٹائم ٹھیک طرح سے شروع بھی نہیں ہوا اور دادی کو فجر کی قضا کی ٹینشن ہونے لگی۔ زویا اب دادی کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی ورنہ وہ اس پر ایک نیا فتویٰ لگا دیتی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ صرف 1 گھنٹہ ہی سوئی تھی۔ صبح 6 بجے ہی مرغے نے اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر آ کر بانگیں دینا شروع کر دی اور وہ اس وقت تک بانگیں دیتا رہا جب تک زویا کی نیند اڑ نہیں گئی۔ اب زویا کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور اس کی حالت بھی پاگلوں کی طرح ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی تھی تب بھی اگر کسی دن اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب سے پہلے اس کی احمد کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ ادھر احمد نے دوبارہ سے سکندر کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑا تو وہ چیختے ہوئے بولی، تم خود بھی تو کل مجھے لینے کے لیے آئے تھے، تو واپسی پر ایک لڑکی سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ یہ الفاظ اس نے ادا کیے تھے اور سب لوگ سوالیہ انداز میں احمد کی طرف دیکھنے لگے جو اب منت بھری نظروں سے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ زویا کے سامنے جوڑ دیے کہ خدا کا واسطہ اس کے آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا، ورنہ میں کبھی بھی کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ لیکن چونکہ زویا کی نیند تباہ و برباد ہو گئی تھی اور اس وقت غصے کی وجہ سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اس نے احمد پر رحم کھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہ دادی جان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی کون تھی، میں آپ کو اس کا حلیہ بتا دیتی ہوں۔ ادھر اس نے حلیہ بتا اور ادھر دادی جان نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، ہائے میرے اللہ، اس لڑکے نے مجھے کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس لڑکے کو میں نے سمجھایا تھا کہ مراسیوں کی لڑکی کو چھوڑ کر کسی سے بھی شادی کر لے، لیکن نہیں، اس نے تو ہمیشہ میرا منہ کالا ہی کرنا ہوتا ہے۔ دادی کی آہو پکار پر احمد کی امی جو کہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی وہ بھی بھاگی ہوئی باہر آئیں۔ جب انہیں اپنے بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سے جوتا اٹھایا اور احمد کو پیٹنے لگی۔ وہ بیچارہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ صرف مراسیوں کی لڑکی نہیں تھی بلکہ اس نے ہر قوم کی لڑکی کے ساتھ عشق لڑایا ہوا تھا اور 2-3 لڑکیاں تو اس کے اپنے خاندان کی بھی تھی۔ شکر تھا کہ زویا کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ اس شام احمد کی حویلی سے لاش اٹھنی تھی۔ اس بیچارے کے باہر جانے کے بعد سارم زویا کے کانوں میں جھکا، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تمہارا ساتھ دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ زویا نے پھر اعلان کر دیا، دادی جان یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور اس سلسلے میں یہ میری مدد کرے گا۔ سارم نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا بھی نہیں سکا۔ اس میں باتیں سننے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے خود ہی کرسی پیچھے کر کے مضبوط قدم اٹھاتا حویلی کے بیرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اڑتا ہوا چپل اس کے کاندھے سے آ کر ٹکرائے۔ پہلی بار بھی نائلن کا چپل لگنے سے تقریباً 1 ہفتے تک اس کے کاندھے میں درد کی ٹیسیں اٹھتی رہی تھیں۔ زویا نے اپنے دونوں کزنوں کا بھانڈا پھوڑ کر اپنے اندر اٹھتے ہوئے جوالا مکھی کو کافی حد تک کم تو کر دیا، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جوس پی رہی تھی کہ سکندر اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ سکندر نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ مارا تو زویا نے بدلے میں اسے پاؤں مارا تو سکندر درد سے کراہنے لگا۔ دادی نے اب کی بار زویا کو گھورا، بچی بہت ہی بری بات ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ادھر تایا جان نے اسے حدیثیں سنانے میں مصروف ہو گئے تھے اور چچا جان قرآن کے حوالے دے رہے تھے۔ ایک تو ماشاءاللہ ان سب لوگوں کو صورتیں بھی یاد تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آیات کے نمبر بھی یاد تھے۔ اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ نمبر کس حد تک ٹھیک تھے، کیونکہ زویا کو خود بھی ٹھیک طرح سے علم نہیں تھا۔
دادی جان میں یہ سوچ رہا تھا کہ زویا کو گاؤں کی سیر کروانے کے لیے لے کر جاؤں، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہاں ہاں، بہت ہی اچھا سوچ رہے ہو، اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤ تاکہ اس کا موڈ تھوڑا سا خوشگوار ہو، اسے اپنے گاؤں کے باغ ضرور دکھانا۔ دادی جان مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس حویلی میں ہی رہوں گی۔ وہ ابھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پہلے تو وہ 1 گھنٹے تک روتی رہی، ساتھ اپنی اماں سے باتیں کرتی رہی۔ شازیہ بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی کہ تم اپنے دماغ کو غلط راستے پر چلا رہی ہو۔ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو سکندر سے بہترین انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ تمہاری عزت کرتا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے چاہت دیکھی ہے۔ زویا نے یہ سنا تو تڑپ کر بولی، اماں جان، آپ نے زندگی میں صرف اور صرف 3 بار اس سے ویڈیو کال کی ہوگی، اور ماشاءاللہ اس میں بھی آپ کا نیٹ ورک اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سکندر کا ٹھیک طرح سے چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے اس دوران کیسے اس کی آنکھوں میں میرے لیے چاہت دیکھ لی؟ اس کی بات پر شازیہ بیگم بری طرح سے گڑبڑاتے ہوئے رہ گئی۔ ارے دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا سنو، میں کال کاٹ رہی ہوں، اب تمہاری رخصتی پر ہی پاکستان آؤں گی، اس دوران تم انجوائے کرو اور اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو۔ زویا دوبارہ سونے کے لیے لیٹی تو اس بار اسے نیند آ گئی، اور خدا کا شکر تھا کہ کوئی اسے اٹھانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ شام کے وقت زرین دروازے پر دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور محتاط انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، اب تمہارا موڈ کیسا ہے؟ تم غصے میں تو نہیں ہو؟ زویا کا موڈ نیند پوری ہونے کی وجہ سے خوشگوار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی کہ یار صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ اصل میں دادی جان نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ ایک تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے خراٹوں کی وجہ سے مجھے سونے نہیں دیا، اور پھر صبح صبح فجر کے وقت بھی پڑھائی اور دوبارہ 6 بجے اٹھا بھی دیا۔ زری یہ سن کر مسکرا دی۔ تم میرا کوئی راز تو نہیں جانتی ہو نا؟ زویا نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ بھی ہو رہی تھی کیونکہ اسی طرح سے اسے اپنے کزنوں کے راز اگلنے نہیں چاہیے تھے۔ وہ پرسنلی ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن بعض اوقات حالات اسے ایسا بنا دیتے تھے۔ ابھی اس نے زریں سے باتیں کلیئر کی تھیں اور وہ احمد اور سارم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار تھی۔ زریں اسے لے کر لان میں آ گئی جہاں پر دونوں منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کانوں میں ہیڈ فونز لگا کر سیڈ گانے سن رہے تھے، کیونکہ دادی جان نے احمد کی گرل فرینڈ کے گھر جا کر انہیں وارننگ دے دی تھی، لیکن بدلے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے دادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کی منتیں کی تھی کہ خدا کا واسطہ اپنے بیٹے کو کنٹرول کرے، وہ ہماری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے آتے جاتے اس کا راستہ روکتا ہے اور اسے بیہودہ قسم کے پیغام بھجواتا ہے۔ دادی نے واپس آ کر دوبارہ سے احمد کی دھلائی کی تھی۔ زویا کے گلا کنکارنے پر وہاں پر بیٹھے اسے دیکھ کر دونوں ہی سیدھے ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیو، ہمیں اپنا بھائی مت کہو، تم ہماری جانی دشمن ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ سارم نے غصے سے میز پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں سے لاسٹ ٹائم کہہ رہی ہوں، اپنا موڈ سیٹ کر لو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں اور تم لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر ہم اپنا موڈ ٹھیک نہ کریں اور اگر ہم تمہیں معاف نہ کریں، تم جانتے بھی ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کبھی نائلن کے جوتے تو نہیں نہ پڑے؟ سارم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب زویا اسے کیا بتاتی کہ اسے نائلن کے جوتے تو نہیں پڑے لیکن چمڑے کے جوتے پڑے ہیں، اور وہ بھی یہاں پر آنے سے 3 دن پہلے۔ لیکن یہ سب کچھ کہہ کر وہ اپنا اورا مائنس نہیں کر سکتی تھی۔ اسے زرین سے پتہ چلا تھا کہ دونوں پیسوں کے بہت بھوکے ہیں اور پیسوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ زویا نے انہیں پیسوں سے ہی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ ان کے سامنے رکھے اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ یہ سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جھٹ سے پیسے اٹھاتے ہوئے بولے، ارے میری پیاری بہن، تم صرف حکم کرو، یہ ریکویسٹ نہ کرو، ہمیں برا لگ رہا ہے، تم ہمارے لیے بہت عزیز ہو۔ زویا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے اور زریں بھی گردن جھکا کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگیں۔ مجھے تم لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے بھائی کو سب سے زیادہ نفرت کن چیزوں سے، اسے کون سی چیزیں زہر لگتی ہیں؟ زویا کے سوال پر ان دونوں نے اسے ڈیٹیل بتانی شروع کی کہ بھائی کو ماڈرن لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، انہیں ویسٹرن ڈریسنگ بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس کے علاوہ انہیں
اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتوں سے نفرت ہے، وہ صفائی پسند ہے اور ذرا سی بدنظمی پر ان کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے کپڑوں میں بھی ذرا سی بھی گندگی پسند نہیں۔ آپ صرف ایک بار ان کے کپڑوں پر کیک گرائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو ان سے جان چھڑوانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ سارن نے اپنا واقعہ یاد کیا جب غلطی سے اس نے سکندر کے کپڑوں پر سالن گرا دیا تھا تو سکندر نے غصے سے صرف بائیں ہاتھ پر تھپڑ مارا اور سارن اگلے 3 دن تک کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہا تھا، بلکہ بولنے سے پہلے بھی اس کے کانوں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں، اور اب وہ یہی زویا کے حوالے سے بھی چاہتا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ ابھی اور بتاؤ۔ احمد نے اپنے دماغ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ تم ان کے ڈیرے پر جاؤ، بلکہ ایسا کرو تم ان کی زمینوں پر جاؤ، وہاں جا کر ویڈیوز بناؤ، کیونکہ انہیں ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ زویا نے جھٹ سے سوال کیا، کیونکہ کچھ مہینے پہلے ہی یہاں پر پاپا کی ایک پری آئی تھی، وہ چودھریوں کی رشتہ دار تھی اور ہماری زمینوں پر ویڈیوز بنا رہی تھی۔ تب بھائی نے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، یعنی تمہارے بھائی نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ بالکل ٹھیک، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ زویا کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے کس طرح سے سکندر سے جان چھڑانی ہے، وہ بس اس کو بری طرح سے زج کرنا چاہتی تھی۔ شام کو سکندر کی حویلی آنے سے پہلے زویا نے اس کو پورے کمرے میں مٹی پھیلا دی تھی، اور یہ مٹی لانے میں سارن نے اس کی مدد کی تھی۔ سکندر جب اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے ساختہ اس نے اپنی آنکھیں میچی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے کمرے میں صرف مٹی ہی نہیں بلکہ اس کا پالتو کتا ٹامی بھی موجود تھا، جو اس مٹی میں کھیل رہا تھا۔ وہ سکندر کو دیکھ کر بھونکنے لگا اور اس کے قدموں میں آ کر لوٹنے لگا۔ سکندر حلق کے بل دھاڑا اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر سارم اور احمد آ گئے۔ زرین بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی اور دادی جان بھی دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر انہوں نے بھی بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا حشر بنایا ہوا ہے سکندر تو نے اپنے کمرے کا؟ ارے تجھے کب سے یہ گن پسند آ گیا؟ یہ تو اپنے احمد کو اچھا لگتا تھا۔ زویا بھی وہاں پر پہنچ کر اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوف دادی جان، یہ کتنے گندے ہیں، ان کو تو صفائی کا ذرا بھی خیال نہیں۔ آپ تو کہتی تھی کہ یہ حد سے زیادہ ڈسپلن والے ہیں، لیکن چھی چھی۔ سکندر نے بہت ہی غور سے زویا کو دیکھا، جس کی آنکھیں شرارت کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ تم میں سے یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اس نے زویا کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ چاروں حیرانگی سے اپنی انگلی سینے پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، توبہ کریں سکندر بھائی، جمعے کا دن ہے، آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ زویا نے پھر سے سب سے پہلے جواب دیا۔ احمد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگر تم لوگوں نے مجھے نہ بتایا اور میں خود ہی پتہ لگوانے میں کامیاب ہو گیا تو تم سب لوگوں کو اس کتے کے ساتھ ریس لگواؤں گا۔ ہم میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، چاروں ایک زبان ہو کر بولے۔ پھر جب سکندر نے ان کے سامنے دیوار سے ایک چھوٹی سی ڈیوائس اتاری اور انہیں بتایا کہ یہ کیمرہ ہے اور اس میں ریکارڈنگ موجود ہے، تھوڑی ہی دیر میں مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کارنامہ کس نے کیا، تو چاروں کے چہرے خوف کی وجہ سے سیاہ ہو گئے۔ زویا نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے ہاتھوں سے وہ کیمرہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کر چکا تھا۔ اس کیمرے میں ان چاروں کی شکلیں آئی تھیں۔ زویا وہ مٹی پھیلا رہی تھی اور سارے احمد مل کر وہ مٹی زمین پر گرا رہے تھے۔ زرین سائڈ پر کھڑی سیب کھا رہی تھی، کیونکہ 2 دن پہلے اس نے مینیکیور کروایا تھا۔ سکندر نے ان چاروں کو حویلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ زویا نے فرار ہونے کی کوشش کی تو سکندر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا۔ تم لوگوں کو یہ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے؟ اس گراؤنڈ کے تم لوگوں نے 50 چکر لگانے ہیں، وہ بھی 30 منٹ کے اندر۔ اگر یہ کام 30 منٹ میں نہ ہوا تو اگلے چند گھنٹے تک تم لوگ نان سٹاپ یہاں پر چکر لگاتے رہو گے۔ زویا کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے، لیکن سکندر کے چہرے کو دیکھنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ 100% سیریس ہے۔ وہ اصل میں مجھے تو استھما ہے، فکر مت کرو، اگر سانس کم پڑ گیا تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا تھا۔ فی الحال کام پر لگ جاؤ۔ زویا ابھی تک وہیں پر کھڑی تھی جبکہ باقی سارے کزنز بھاگ رہے تھے۔ اچانک ہی سکندر نے زویا کی طرف بکرے کے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اچھالا تو ٹامی نے زویا کی طرف چھلانگ لگا دی۔ زویا نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ نہ تو گوشت کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے گرا پا رہی تھی، نہ ہی خود کو روک پا رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سزا تو ہر حال میں پوری کرنی ہی پڑے گی۔ 30 منٹ میں بمشکل اس نے 50 چکر پورے کیے تھے۔
اور اب وہ چاروں تھکے ہوئے اسی گراؤنڈ میں ہی ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے، جبکہ سکندر ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ گھر واپس آ جانا، تم لوگوں کے پاس 10 منٹ ہیں۔ وہ راستہ بمشکل 8 منٹ کا تھا، اور جتنی ان لوگوں کی خراب حالت تھی، اگر وہ ابھی اٹھ کر چلنا شروع کریں گے تو اگلے 30 منٹ تک بمشکل پہنچ سکتے۔ لیکن سکندر کے 10 منٹ والی ڈیڈ لائن نے ان کے اندر پھر سے بجلی دوڑا دی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور سزا نہ مل جائے۔ زویا نے ایک بار پھر سے چیختے ہوئے کہا تھا، اب تو پکا کنفرم ہو گیا، میں اس ظالم انسان سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ یہ تو بعد میں ذرا سی غلطی پر مجھے دوڑا دوڑا کر مار دے گا۔ سارم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم دبئی کے کسی شیخ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت پیارے ہوتے ہیں اور امیر بھی بہت ہوتے ہیں۔ زرین اس کی بات کاٹی، ارے تمہیں نہیں پتا، شیخ نے پہلے سے ہی 5 6 شادیاں کی ہوتی ہیں۔ میں شیخ کی 8ویں بیوی بن جاؤں گی، لیکن اس کی پہلی بیوی نہیں بنوں گی۔ زویا نے اس سب کی بات کاٹتے ہوئے پرجوش انداز میں غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ سکندر تک اس کی یہ آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے باقی سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود ایک بار پھر سے زویا کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھبراتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میرا ٹائم گزر رہا ہے۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر انہیں چومنے لگا۔ وہ بہت ہی بے رحمی سے اس کے ہونٹوں کو چوس رہا تھا اور اس دوران اس کی دھڑکنوں کو بھی مسل رہا تھا۔ زویا کی حالت پل بھر میں خراب ہونے لگی تھی۔ سکندر کو اس وقت آس پاس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی زویا کی گردن سے ہٹ کر اس کی شرٹ کے اندر گھس کر اس کی دھڑکنوں کو ہلکا ہلکا سا دبانے لگے تھے، کیونکہ زویا کی بات اس سے بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ اب وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ ان دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ زویا اپنی دھڑکنیں اس کے ہاتھوں میں محسوس کر کے بری طرح سے سسک رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں سکندر اس سے دور ہوا تو زویا اسے شکایتی انداز میں دیکھنے لگی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم اور جنگلی انسان ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچے رکھو لڑکی، اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں مجھے۔ یہ کہہ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر حویلی کے پچھلے حصے میں لے کر گیا، جہاں پر ایک عدد کمرہ موجود تھا۔ وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ سکندر نے اس کمرے کے اندر کیا اور ایک بار پھر سے اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ تم صرف میری ہو، سمجھ آئی تمہیں یہ بات؟ صرف میں تم پر حق رکھتا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی بھی جرت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ زویا کے لیے تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا جسم کمزور پڑنے لگا۔ وہ سکندر کو خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سکندر نے اگلے ہی پل اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے تو بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچنے لگی۔ سکندر نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ اس دوران اس نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا ہوا تھا۔ زویا کی گردن آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جھکتی جا رہی تھی، اور سکندر اس کی گردن سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے گرد گھما رہا تھا۔ اسی وقت ہی سکندر کا موبائل بجا تو زویا کے وجود کو بھی جھٹکا لگا۔ وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ سکندر نے جیسے ہی موبائل پر اپنے یار کا نمبر دیکھا، اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ اس دوران زویا بھی موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ سکندر نے اسے پھر سے اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیا اور اب زویا کی کمر اس کے لبوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، زویا نے بولنے کی کوشش کی تو سکندر نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا۔ چپ کر کے یہیں پر بیٹھی رہو، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ کال ختم ہونے کے بعد سکندر نے اسے اپنی گود سے اٹھایا، اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا، دوبارہ ایسی کوئی بھی بیوقوفی مت کرنا، کیونکہ جتنا اچھا ہونا اس سے 1000 گنا زیادہ برا ہو، میری پیاری بیوی۔ وہ جاتے جاتے اس کے گالوں کو چوم کر چلا گیا۔ زویا بھی جنات کے ڈر سے فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اپنے کمرے میں آنے تک اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ زری نے جب اس کے پھولے ہوئے چہرے کو، لال ہوتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ زویا، یہ تمہارے ہونٹوں کو کیا ہوا؟ اپنے اس وحشی کزن سے پوچھو، جان عذاب کی ہوئی ہے اس سے میری۔ زویا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ زری کا دل تیزی سے دھڑکا، اس نے فوراً سے جا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، زویا تم اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تم ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچتی کیوں نہیں ہو؟
سکندر بھائی میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں ان پر مرتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ خاندان کی لڑکیاں بھی ان سے شادی کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، لیکن ان کی نظریں صرف تم پر ہی آ کر رکی ہوئی ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے ان کے منہ سے صرف تمہارا نام ہی سنا ہے۔ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، وہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھیں گے۔ تم انہیں ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ زویا نے زرین کی ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے اس وحشی جنگلی انسان کو موقع نہیں دینا ہے، مجھے بس اس سے طلاق لینی ہے، اور اب میں اسے ہر حال میں مجبور کر دوں گی۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں اس کی ان سزاؤں سے ڈر جاؤں گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کل تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ زویا اگلے دن سکندر کی زمینوں پر پہنچ گئی، جہاں پر بھینسوں کا باڑا بھی تھا۔ سکندر جو کہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا زمینوں کے معاملات دیکھ رہا تھا، اچانک ہی منشین اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سردار اس کی بات کا برا منا جائے۔ اور سکندر صاحب، وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ آپ کی بیگم صاحبہ ہے نا، وہ زمینوں پر موبائل اٹھا کر پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں۔ وہ بھینسوں کے ساتھ کھڑی ہو کر گانے بھی گا رہی ہیں۔ سکندر کو پہلے تو لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، لیکن پھر اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے منشی کو اپنی جگہ پر بٹھایا، تیزی سے ڈیرے سے باہر نکلا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب وہ وہاں پر آیا تو محترمہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی، اس پر لپ سنگ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بھینس بھی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ میں تمہاری گرل فرینڈز کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی تھی۔ دیکھو یہ بھی کتنا انجوائے کر رہی ہیں۔ جب میں کوئی گانا چلاتی ہوں تو یہ والی بھینس اپنی پونچھ ہلانے لگتی ہے۔ یہ مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی۔ آج کے بعد یہ میری ہے۔ وہ پہلے ان سے چڑ رہی تھی، لیکن اب اسے خود بھی مزہ آنے لگا تھا، جبکہ سکندر تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ باہر پورا گاؤں کھڑا ہے؟ تم کیوں سب لوگوں کے سامنے میری عزت کا فالودہ بنانا چاہتی ہو؟ کیونکہ مجھے یہی پسند ہے مسٹر سکندر، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میری وجہ سے تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے تو ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ سکندر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں تمہیں مر کر بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ اس دوران وہ پھر ایک چھوٹی سی گستاخی کر چکا تھا۔ زویا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے کر گیا تھا۔ اس دوران موبائل زویا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گوبر میں جا کر گرا تھا۔ زویا کی دل خراش چیخ ماحول میں گونجی۔ میرا موبائل، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ میرا حکم نہیں مانا ہے نا، اس کی تو سزا بنتی ہے۔ سکندر اس کے موبائل کو وہیں پر چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے حویلی آ گیا۔ زویا کا دوسرا پلان بھی بری طرح سے فلاپ ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح سے بھی سکندر سے جان چھڑوانے کے قابل نہیں رہی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیسے اس انسان کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کروں؟ رات جب پوری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی تو زویا احمد کی مدد سے سکندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے بتاؤ کہ اب اس سردار کی الماری کہاں پر ہے؟ آج میں اس کے سارے وائٹ ڈریسز کو نیلا اور باقی ڈریسز کو پنک کر دوں گی۔ اس نے ہاتھ میں چھوٹی سی پینٹ کی ڈبی اٹھائی ہوئی تھی جس سے وہ اس کے کپڑوں پر لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ احمد دن کے وقت ہی آ کر کیمرے کو ناکارہ بنا چکا تھا اور اس نے اس کے ساتھ لنک ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں محفوظ تھے اور کوئی بھی انہیں رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ زویا نے الماری کھولی اور وہاں سے سارے وائٹ ڈریسز نکال کر ان پر بلو کلر کا پینٹ کرنے لگی۔ احمد بھی اپنے دل کی آگ کو کم کرنے کے لیے ان کپڑوں پر انک چھڑک رہا تھا۔ باقی جتنے بھی کپڑے تھے ان کو زویا نے پنک پینٹ کیا تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ محسوس کر رہی تھی۔ احمد تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ وہ اس بار زویا کے ساتھ ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زویا جو کہ اب اس کے کپڑوں کو چھوڑ کر اس کی باقی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر وہاں پر موجود ایک ڈائری پر پڑی جس کے نیچے کچھ تصویریں بھی موجود تھیں۔ زویا نے اس ڈائری کو کھولا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک انتہائی معیوب حرکت ہے، یوں کسی کی پرسنل چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا بہت ہی غلط بات ہے، لیکن وہ اپنی تجسس کی عادت کی وجہ سے مجبور تھی۔ جب اس نے وہ تصویریں اٹھائیں تو ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی کیونکہ ساری تصویریں زویا کی تھیں۔
بچپن سے لے کر اس کی گریجویشن تک کی ایک ایک تصویر وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ تصویروں پر فیورٹ لکھا ہوا تھا اور کچھ تصویروں پر اس کی نک نیم بھی لکھے ہوئے تھے، جو یقیناً سکندر نے اپنے حساب سے اس کو دیے تھے۔ زویا کا دل پہلی بار تیزی سے دھڑکا تھا۔ پھر جب اس نے وہ ڈائری پڑھی تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سکندر واقعی مجھ سے اس حد تک محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تو دل سے بھی گواہی ملی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر سکندر کی ہوئی پینٹنگز بھی موجود تھیں۔ ڈھیر سارے اسکیچز بھی تھے جو اس نے خود بنائے تھے، اور پھر وہ والا اسکیچ بھی موجود تھا، لیکن وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا جب زویا غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زویا نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا میرے اللہ، زویا ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آئے جو اسے بے تحاشا محبت کرتا ہو، لیکن سکندر کی شخصیت کے بارے میں اسے جتنا خاندان والوں سے پتہ چلا تھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کے مطابق سکندر ایک خودسر اور ظالم سردار تھا جس کے لیے اس کی اپنی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے زویا اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن اب حقیقت پتہ چلنے کے بعد اس کے دل کی حالت بدل گئی تھی۔ دوسری طرف سکندر کے اندر غصے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سارے کپڑے برباد ہو گئے تھے۔ اسے اپنے کپڑوں کی بربادی سے زیادہ محترمہ کی کم عقلی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے زویا کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی، زویا نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، خیریت؟ رات کے وقت آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سکندر اسے اندر کی طرف دھکیل کر خود بھی کمرے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن حیران کن طور پر زویا گھبرا نہیں رہی تھی، نہ ہی اس سے ڈر رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرے کپڑوں کا ستیہ ناش کیوں کیا؟ یہ سن کر زویا نے معصومیت سے اپنی نظریں جھکائیں اور ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی، وہ میں نے نہیں بلکہ احمد نے کیا۔ میں تو اس کو منع کر رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے اتنے قیمتی ڈریسز خراب ہوں، لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ اور تم کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ڈریسز خراب ہوں؟ سکندر نے یہ کہہ کر اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کیا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اگر آپ کا نقصان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بھی نقصان ہوگا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تم کل تک تو مجھے اپنا کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، آج شوہر کیسے مان لیا مجھے؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، کہیں تمہارے دماغ میں پھر سے کوئی خرافات تو نہیں چل رہی؟ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زویا نے برا سا منہ بنایا۔ اگر ٹھیک سے بات کرو تب بھی آپ کو مسئلہ، اگر روکھے انداز میں بات کرو تب بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں میں کروں تو کروں کیا؟ سکندر نے یہ سن کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم صرف مجھ سے پیار کرو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر کے تڑپ کر رہ گئی تھی، اور پھر وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی تھی، پہلے تو آپ جا کر احمد سے اپنا حساب کتاب برابر کریں، پھر بعد میں اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ پھر سے اس کے نزدیک جانے لگا کہ زویا بولی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا خود پر کنٹرول ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی زویا، میں نے تمہارے معاملے میں خود پر کتنا کنٹرول کیا ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس وقت آپ کو مانوں گی جب آپ رخصتی تک خود کو کنٹرول کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد جب میں اپنی جنونیت تم پر نچھاور کروں گا تو مجھ سے کوئی بھی شکایت مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، تو زویا نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ پھر اگلے ہی کچھ دنوں میں اس کو آبزرو کرتی رہی۔ اس نے شدت سے یہ بات نوٹ کی تھی کہ سکندر واقعی میں اسے حد سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس کی نظریں صرف زویا پر ہی آ کر رکتی تھیں، اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھ کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی خاندان کی عورتیں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر ان میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرتا تھا، اور اس چیز نے زویا کو بھی اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ دادی جان نے جب دوبارہ سے اس سے رخصتی کے بارے میں پوچھا تو زویا نے حامی بھر لی، کیونکہ اب وہ اسے آزمانے کے چکر میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رخصتی کی رات سکندر نے اسے وہ ساری تصویریں دکھائیں۔ زویا نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پہلے ہی یہ تصویریں دیکھ چکی ہے، اگر بتا دیتی
تو شاید سکندر برا مان جاتا۔ وہ ایکسائٹمنٹ شو کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سکندر نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود میں ڈوبنے لگا۔ وہ اس ضدی لڑکی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔